अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूँ सिद्रा इकबाल। आज जुमे का दिन और 8 मुहर्रम 1442वीं हिजरी, यानी वो अहम दिन जिनका हमें इंतज़ार होता है, क्योंकि ये दिन है अक़ीदत और एहतराम के, मोहब्बत जताने के और अपने खुलूस के साथ शहदाए करबला को याद करने के। आज 8 मुहर्रम पे हमारा ये प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम होगा जिसमें हम इस लाजवाल कुर्बानी का जिक्र करेंगे, इसको याद करेंगे और इससे मिलने वाले असबाब को एक दफ़ा फिर आपके सामने रखेंगे। हर इंसान के दिल में कुर्बानी का जज्बा होता है, लेकिन जब वक्त कुर्बानी पहुंचता है, आता है आपके सामने, तो उस वक्त बहुत सारी दुनियावी चीज़ें शायद आपको अपनी तरफ खींचती हैं। अपने प्यारों की मोहब्बत, शायद उनकी सेफ्टी, उनका महफूज होना, उनका ज़िंदा और जावेद होना। लेकिन जब आपके लिए आपका कॉज और ख़ास तौर पे आपका दीन सबसे ज़्यादा अहम हो और उसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तभी कहा जाता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। वो लाजवाल कुर्बानियाँ जो हमेशा हमारे लिए मशअल राह रहेंगी, इमाम हुसैन की कुर्बानी, उनके आल की कुर्बानी और ख़ास तौर पे उससे मिलने वाला सबक। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। हज़रत इमाम हुसैन की विलादत मुबारक 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे थे। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में आज़ान दी, मुँह में लुआब दहन डाला और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ फरमाई। फिर 7वें रोज़ आपका नाम हुसैन रखा गया और अकीका किया गया। हज़रत इमाम हुसैन काफ़िला हक़ के सालार थे। मैदान करबला में यजीदी फ़ौजों के मुकाबले में इमाम हुसैन का डट जाना सच्चाई, तक़वे और हक़ानियत की दलील है और उस फरमान खुदाबंदी के ऐन मुताबिक है कि नेकी और परहेज़गारी में एक दूसरे की मदद करो। हज़रत इमाम हुसैन एक इस्तिआरा हैं जबर के मुकाबले में सब्र का। फ़लसफ़ा हुसैनी और वाक़या करबला एक तहरीक है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस तहरीक के बानी हैं। करबला एक मकसद और नज़रिए का नाम है, एक फ़िक्र का नाम है, अपनी ज़ात पर अल्लाह की रज़ा को तरजीह देने का नाम है। दुश्मन चाहे आपके सामने कितना ही बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, जब आप हक़ पर होते हैं तो हक़ की एक अपनी ताकत है और उसमें अगर मिल जाए खुदावंद ताला के सामने यानी कंप्लीट सरेंडर कि जो कुछ आए उस पर आपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहकर बढ़ते ही जाना है आगे। ये सबक मिलता है हमें शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानी से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस वाक़े के मुख्तलिफ़ पहलुओं को आपके सामने रखेंगे और आज की इस महफ़िल में मनक़बत भी होगी। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हमारा मुहर्रमुल हराम का स्पेशल प्रोग्राम आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारे शहदाए करबला के नाम एक खुसूसी प्रोग्राम। खुसूसन बात की जाती है यहाँ पे तकलीफ़ और अजियत को सहने की, और अजियतें भी कैसी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अपने प्यारों को भूख से, प्यास से अपने सामने तड़पता देखना और सामने दरिया फ़रात का बहना। इसके अलावा अगर बात की जाए कि बहुत सारे मौके ऐसे आए कि अगर बैत कर ली जाती तो शायद मंजरनामा बदल जाए, लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि हक़ को छोड़ दिया जाता। यही रिवायत है, यही वसीयत है इमाम हुसैन की। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जब ज़ख्मों से चूर आप हो जाएं, जब अपने प्यारों को अपने सामने शहीद होता देखें और ज़ारो कतार, यानी जब ऐसा कहना चाहिए कि रोने के लिए आंसू भी ना बचें, फिर भी हिम्मत को जुटाना। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, खुसूसी ज़िक्र करना चाहेंगे हज़रत बीबी ज़ैनब का, जिन्होंने इस लुटे हुए काफ़िले की एक तरह से क़यादत को संभाला और जब यजीद के कोर्ट में पहुंची तो जो खुतबा दिया वो रहती दुनिया तक हमारे लिए मशअल राह है। आइए इस है कि सानी ज़हरा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्ची को अपनी आगोश में लिया और नाम ज़ैनब रखा। इस मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछने पर बताया कि जिब्राईल अमीन ने मुझे बताया है कि मेरी ज़ैनब करबला के रूफ और मसाइब में मेरे हुसैन के साथ बराबर की शरीक होगी। और फिर दुनिया ने देखा कि वाक़या करबला में ज़ैनब महज एक बहन, बेटी और माँ ही नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत बनकर सामने आई कि जिसने करबला के लातादाद के दारों को एक सांचे में ढालकर दीन हक की सरबुलंदी के लिए औरत के अजीम किरदार की वजाहत की।
जी जनाब, देखिए आपने ये स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन जहां हम वाक़े करबला के असबाब की बात करते हैं तो ये भी बड़ा अहम है कि हमारे तमाम इस साल के जितने भी मजहबी इज्तिमात थे, त्यौहार थे, अहम दिन थे, उसमें हमारे उसका जो पस मंज़र है उसमें यकीनन कोविड-19 और ये पेंडेमिक भी है जो आज के ज़माने की हकीकत है और इसको हम रद्द नहीं कर सकते। मेरे ख़्याल में जो कवानीन बनाए गए हैं, जो SOPs को फॉलो करने की बार बार हिदायत जारी की जा रही है, उसको बिल्कुल भी आपने रद्द नहीं करना। अहम है कि आज के दिन और आने वाले 2 रोज़ में जितनी मजालिस, जितने इज्तिमात में आप शिरकत करें, उसमें यकीनी बनाएं इन SOPs को फॉलो करना, समाजी फासले को बरकरार रखना। और मेरे ख़्याल में ये बड़ा अहम इसलिए भी है क्योंकि लोगों की इस एहतियात से हम आने वाली मुश्किल को टाल सकते हैं। आज थोड़ी देर में हम आपको ये भी बताएंगे कि मुख्तलिफ जो रूट्स बनाए गए हैं, ट्रैफिक के लिए जो इंतजामात किए गए हैं, मुख्तलिफ शहरों में क्या तैयारी की जा रही है, उसके लिए हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ होंगे। लेकिन इस वक्त इस प्रोग्राम को सजाते हैं एक खूबसूरत मनकबत से। आइए सुनते हैं। राह खुदा में शौक से सर को कटा गए हुसैन, राह खुदा में शौक से सर को कटा गए हुसैन, हक़ी रज़ा के वास्ते घर को लुटा गए हुसैन, हक़ी रज़ा के वास्ते घर को लुटा गए हुसैन, हक़ का अलम लिए उठे छा गए कायनात पर, हक़ का अलम छा गए कायनात पर, दीन के दुश्मनों का सर नीचे झुका गए हुसैन, दीन के दुश्मनों का सर नीचे झुका गए हुसैन, आंसू लहू के आज भी रोती है करबला की खाक, जख्म हर एक के क़ल्ब में कैसा लगा गए हुसैन, जख्म हर एक के क़ल्ब में कैसा लगा गए हुसैन, इब्ने अली शान क्या तुझसे बयां हो ऐ रियाज़, जिसकी नहीं मिसाल वो मर्तबा पा गए हुसैन, राह खुदा में शौक से सर को कटा गए हुसैन।
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, हमारा खुसूसी प्रोग्राम 8 से 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से, और इसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मजहबी इज्तिमात भी हैं, मरकज़ी जुलूस ने भी रवा दवा होना है, उसके लिए क्या ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जानते हैं मुख्तलिफ शहरों का अहवाल। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। बढ़ते हैं जी लाहौर की तरफ। लाहौर के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि जितनी मजालिस और इज्तिमात ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे थे, क्या उसमें SOPs को फॉलो किया गया? आपकी इतलात के मुताबिक अहम इज्तिमात में आपने क्या मनाज़िर देखे? कोरोना SOPs को और नज़रअंदाज नहीं किया। तमाम अज़ादारों को जो है वो मास्क पहनने की हदायत की गई है, जबकि अमन व अमान कमेटी के जो ओहदेदार हैं उनसे भी छोटी बॉन्ड्स ले लिए गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता चलूँ कि जो ट्रैफिक का प्लान है उसके लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1400 से ज़ायद वार्डन्स जो हैं वो जुलूस के रूट और इर्द गिर्द में जो है वो तैनात किए जाएंगे ताकि ट्रैफिक के रवानी को बरकरार किया जा सके। जुलूस का रूट होगा, वहाँ पर मोबाइल जैमर्स जो हैं वो लगा दिए जाएंगे जहाँ पर ज़रूरत होगी। मुहल्लिका रास्ते होंगे, उनको कंटेनर्स, खारदार तारें और टेंट लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया। 3 हज़ारी चेकिंग के बाद अहदेदारों को जो है वो जुलूस में शिरकत की इजाज़त दी जाएगी, जबकि मेटल डिटेक्टर्स और जामिया तलाशी के बाद ही कोई शहरी जो है वो उस जुलूस में शिरकत कर सकेगा। रूट पर न CCTV कैमरों से सेफ सिटी के ऑफिस में जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि DC ऑफिस में भी एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया गया है। सरबला लाहौर पुलिस जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक डॉल्फिन और पीरू फोर्सेज की जो दस्ते हैं वो भी बना दिए गए हैं, जो रूट और इर्द गिर्द के इलाकों में जो है मौसर गश्त करेंगे और किसी भी मशकूक सरगर्मी पर जो है फ़ौरन एक्शन लेंगे। लाहौर के मरकज़ी जुलूस के हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा कि उसका क्या रूट है और वहाँ पे SOPs को यकीनी बनाने के लिए क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के हवाले से लाहौर पुलिस ने कमर कस ली है और सिक्योरिटी का एक जामिया प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। 9वीं मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस जो है वो पांडू स्ट्रीट से बरामद होकर खैमा सादात पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा, जबकि 10वीं मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस जो है वो निसार हवेली से बरामद होकर अपने अंदरूनी रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा और ये इख्तिताम पजीर होने का वक्त जो है वो तकरीबन मगरिब के बाद का होगा। और इस हवाले से लाहौर पुलिस ने 15,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात करेगी, जो जुलूस के रूट और इर्द गिर्द के इलाकों में तैनात होंगे, जबकि लाहौर शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर भी जो है वो सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अच्छा, पेशावर के हवाले से भी मैं यही पूछना चाहूँगी, पेशावर में इस वक्त क्या तैयारियां हैं और ख़ास तौर पे क्योंकि कोविड-19 का भी एक पस मंज़र है, इसको साथ लेकर कैसे चला जा रहा है, क्या प्लान तरतीब दिया गया है? जी, खैबर पख्तूनख्वा में मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं और IG खैबर पख्तूनख्वा और साथ ही चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा दोनों मुख्तलिफ अज़ला के दौरे भी कर चुके हैं, वहाँ पर इंतज़ामात के खुद निगरानी कर चुके हैं और मौका पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात के लिए हिदायत भी दी चुके हैं। हम अगर पेशावर के बात करें तो यहाँ पर हम मौजूद है खान राज़िक थाना में, जहाँ पर सुप्रीम कमांड पोस्ट कायम किया गया है। इसी तरह एक पोस्ट गुवाहाटी में कायम किया गया है जो ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से है। यहाँ पर तकरीबन शहर में 100 से ज़ायद कैमरे, जहाँ से मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से जुलूस बरामद होंगे, 100 से ज़ायद कैमरे नस्ब की गए हैं और यहाँ इसी सुप्रीम कमांड पोस्ट से उस कैमरों की निगरानी की जा रही है कि अगर कहीं पर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, कोई मशकूक शख्स या कोई मशकूक चीज़ जुलूस के गुज़रगाह में नज़र आ जाता है यहाँ पर कैमरों में, तो यहीं पर वायरलेस सेट, टेलीफोन फैसिलिटीज़ और तमाम सहूलियात यहाँ पर मौजूद है। फौरी तौर पर पुलिस हुकाम को वहाँ पर मौजूद उनको इत्तला दी जाती है और वो उनसे निपटेंगे उसी वक्त। यहाँ पर हम अगर खसूसी तौर पर 9 और 10 मुहर्रम की बात करें तो 9 और 10 मुहर्रम के लिए खसूसी सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं। 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सिग्नल बंद करने के लिए महकमा दाखिला को पुलिस के तरफ से ख़त भी लिखा गया है। साथ ही इन जुलूसों की फ़िज़ाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर के सर्विस भी की जाएगी। साथ ही यहाँ पर ये ड्रोन कैमरे भी होंगे पुलिस की तरफ से, साथ ही सर्वेलेंस व्हीकल्स भी होंगे और सिटी पेट्रोलिंग भी की जाएगी। जी, पेशावर के हवाले से ये भी जानना चाहेंगे कि नज़र न्याज का मामला, सबीलें लगाई जाती हैं, इसमें भी क्या नज़्म ज़ब्त को उसी तरह फॉलो किया गया? जो SOPs कोविड-19 के हवाले से बनाए गए हैं, क्या उनका ख्याल रखा गया?
جہاں تک SUPs کا تعلق ہے تو چونکہ جلوس میں بہت زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں تو یہاں پر شیعہ نوجوانوں کی طرف سے شیعہ یوتھ کے نام سے ایک تنظیم ہے جو اپنے مدد آپ کے تحت ماسک اور سینیٹائزر وغیرہ تو وہ تقسیم کرتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے وہی SUPs امام بارگاہوں کے لیے جلوسوں کے لیے ہے جو باہر دوسرے لوگوں کے لیے ہے، یعنی امام بارگاہ کے بعد سینیٹائزر رکھنا، پھر جو ہے نا مجلس سے پہلے اور مجلس کے بعد امام بارگاہ کی صفائی کرنا، وہاں پہ سپرے کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہے اور اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً انتظامیہ کے لوگ ان کو یقین دہانی بھی کراتے ہیں اور امام بارگاہوں کے ساتھ جو ہے نا جو وہاں پر متولی اور وہ جو ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ڈسٹنس رکھے آپس میں اور امام بارگاہ میں مجلس کے دوران تھوڑا سا SUPs پہ عمل درآمد ضرور کیا کریں۔ جی آپ سن رہے تھے کہ پاکستان کے 3 بڑے شہر یعنی کراچی، پشاور، لاہور میں اس دفعہ محرم الحرام کے اجتماعات اور مجالس کی تیاریوں کے حوالے سے ٹریفک قوانین، ٹریفک روٹس آپ جان سکتے ہیں۔ جو لوکلی ریڈیو سٹیشنز ہیں وہ بھی آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، احتیاط کریں، SOPs کو ضرور فالو کریں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں ایک خصوصی گفتگو کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔ است حسین بادشاہ است حسین دی حسین دی پناہ است حسین سردار نادار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، سید حسین ہے، مولا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ ہر جگہ ہے جلوہ گر، طلوع میں غروب میں، ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی، شمال میں جنوب میں، بتا یزیدیت بتا، بتا یزیدیت بتا، کہاں چھپے گا سر تیرا، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، سید حسین ہے، سید حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा आज पाकिस्तान मुहर्रम उल हराम स्पेशल। ये ख़ास दिन, ये एहतराम और अक़ीदत के दिन जिसमें हम याद करते हैं वाक़े करबला को और उन शहादतों को जो हमारे लिए रहती दुनिया तक मशअल राह हैं। आज ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मजालिस का इनेकाद किया जाएगा तो एक हस्ती हमें बहुत याद आएगी। मैं बात कर रही हूँ अल्लामा तालिब जौहरी साहब की, जो कि मशहूर हिस्टोरियन और यकीनन एक ऐसे स्कॉलर हैं जिनको पाकिस्तानी और दुनिया भर में उनका ख़िताब सुनने वाले उर्दू बोलने और समझने वाले आज के दिन याद करेंगे। हमारे बचपन से लेके आज तक कोई ऐसा मुहर्रम नहीं गुज़रा जब हमने उनको नेशनल टेलीविज़न पे मजालिस पढ़ते हुए ना देखा हो, और उनकी इन्हीं खिदमात के एवज़ हुकूमत पाकिस्तान ने उनको सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा। तो आज के रोज़ उनकी खिदमात के लिए, उनकी खिदमात के ऊपर एक ख़ास रिपोर्ट हमने तरतीब दी है, आइए आपको दिखाते हैं। कोई उसकी निगाह से छुप नहीं सकता, तुम्हारे कानून की निगाह से छुपते रहे हैं, छुप रहे हैं और छुपते रहेंगे, लेकिन अल्लाह की निगाह से कोई छुप नहीं सकता। अल्लामा तालिब जौहरी 27 अगस्त 1939 में भारतीय शहर पटना में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वालिद मौलाना मुस्तफ़ा जौहरी के ज़ेर निगरानी हासिल की। 1949 में अपने वालिद के हमरा पाकिस्तान आए। 10 साल नजफ में आला दीनी तालीम हासिल की। मेरे मालिक, ऐलान वलायत के बाद दुआ मांगी है मेरे नबी ने, उससे मोहब्बत कर जो इस अली से मोहब्बत करे, उसको दुश्मन रख जो इस अली से दुश्मनी रखे। अल्लामा तालिब जौहरी को नजफ के मुमताज आलिम आयतुल्लाह सैयद अब्दुल्ला शिराजी, आयतुल्लाह सैयद अली रफानी, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद बगदादी, आयतुल्लाह बाकर सदर ने फारिगुल तहसील होने की सनद दी। 1965 को वो कराची वापस आई। 5 साल जामिया इमामिया के प्रिंसिपल रहे। सूरह नहल 16वां सूरा कुरान का हमने हर कौम में, हर कबीले में, हर घरों में, हर जमाने में और हर जमीन पर अपनी तरफ से रसूल भेजे, और फकत 2 काम थे उन रसूलों के, अन अब्दुल्लाह, लोगों से कहें कि अल्लाह की इबादत करो। अल्लामा तालिब जौहरी को कई साल से पाकिस्तानी उलमा में मरकजी हैसियत हासिल थी। कराची के निश्तर पार्क में शामी गरीबां की मजलिस से उनकी शोहरत पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में फैल गई। इस मजलिस के सामीन में मुसलमानों के तमाम तबका हाय फिक्र शामिल थे। जब शहजादी पहुंची तो कहा, सकीना तुमने अपने बाप को पहचाना कैसे? कहा, फूफी अम्मा में मख्तर में चारों तरफ पूछती फिर रही थी, मेरा बाबा किधर है, मेरा बाबा किधर है। अल्लामा तालिब जौहरी को सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया। वो बेहतरीन खतीब होने के साथ शायर भी थे। फन तकरीर में साहिब असलूब और एक दिल नशीं मुकर्रिर थे। वो कुरान की तफसीर, हदीस करबला, अक़लियात मुआसिर और अलामात ज़हूर महदी जैसी कई दीगर किताबों के मुसन्निफ भी थे। वेलकम बैक। आपने देखी ये खुसूसी रिपोर्ट और ऐसे अनगिनत नाम जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को नाम किया है दीन की खिदमत के लिए, उसको पढ़ते रहे, समझते रहे और यही इल्म हम तक पहुंचाते रहे। यही रिवायत मजालिस की भी है और आज खुसूसी तौर पे इस पर बात करेंगे क्योंकि इसके पस मंज़र में साल 2020 में बड़े हैं, यानी कोविड भी है, पैंडेमिक भी है, SOPs को भी फॉलो करना है। हम बात करते हैं इसी हवाले से और हमारे साथ जो शामिल गुफ्तगू होंगे, सबसे पहले उनका आपसे तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सरवत अस्करी आपा। बहुत बहुत शुक्रिया सरवत आपा फॉर बीइंग हियर विद अस। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं जुनैद इकबाल साहब। इन दोनों को आप दीनी उमूर पे, दीनी और मुख्तलिफ समाजी इशूज़ पे भी बात करते हुए देखते हैं, हर दिल अजीज़ हैं। आज हमने सोचा कि इनसे ही बात की जाए अबाउट दिस स्पेशल डे और आने वाले 2 दिन जो हम सब के लिए बहुत अहम हैं। सबसे पहले अगर गुफ्तगू सरवत आपा आपसे शुरू करूं, इस वीकेंड पे एक तो आपने देखा कि आप थ्रू आउट ही इन 10 रोज़ में मुख्तलिफ मजालिस में पार्टिसिपेट करती रहीं, उसको पढ़ती रहीं। क्या आपने देखा कि लोगों ने SOPs को फॉलो किया है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे ज़्यादा, बल्कि मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि आपने इस मौजू को छेड़ा, क्योंकि हम दीगर चैनल्स पे भी काम कर रहे हैं और वहाँ पर हमें इन मौजूआत पर बात करने का मौका नहीं मिला। माशाल्लाह से लोगों ने SOPs को भी फॉलो किया और उसके अलावा ज़्यादातर मजालिस जूम पर भी हुई। बहुत सारे मकामात पर ऐसा हुआ कि ख़वातीन गईं या मर्द हज़रात गए, लेकिन उसके बावजूद हर जगह पर सैनिटाइज़र का भी इंतज़ाम था, मास्क का भी इंतज़ाम था और कहीं पर भी अक़ीदतों का मामला भी होता है। यानी कि जब हमको ये यकीन
دینوں کے سب سے بڑے طبیب، سب سے بڑے مسیحا، جنہوں نے دین اسلام کی مسیحائی کر دی، تو انشاءاللہ تعالی ہم گنہگاروں کی، ہم خطاکاروں کی کیوں نہیں مسیحائی کریں گے؟ تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ جب ہم ایام عزا سے نکلیں گے تو ہم اس پینڈیمک سچویشن سے بھی نکل چکے ہوں گے۔ شہین بھائی آپ کیا کہیں گے؟ بہت سارے لوگوں نے خدشات کا یعنی اظہار کیا ہے کہ ویسے تو ہمارے پاس نمبرز اس وقت کم آ رہے ہیں، لیکن جب اس کو ریلیز کیا گیا عید الاضحیٰ کے بعد تو لوگوں نے کہا کہ محرم الحرام ایک بڑا مرحلہ بن کے ہمارے سامنے آئے گا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے بہت پر امید ہوں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، بلکہ لاجیکل وجہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جتنا بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن اور اس کے جو نعرے تھے یہ سب فارغ باتیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کرم کیا ہے سرزمین پر، ورنہ ہم نے تو پکوڑوں اور سموسوں کی دکان پر جو ہے وہ رش لگانے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نہ ہمارے پاس ظاہر ہے اس طرح کا انفراسٹرکچر ہے، نہ اس طرح کے ہاسپٹلز ہیں، نہ اس طرح کی فیسلٹیز ہیں، لیکن آپ دیکھیے دنیا کی طاقتور ترین ممالک اور ترقی یافتہ ممالک، اب بھی وہاں پر حال یہ ہے کہ ڈیلی کے 50 60 70 ہزار کیسز جو رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ تو سیکنڈ ویو بھی آ چکی ہے، لیکن پاکستان میں چونکہ میں نے آپ سے کہا نا وہ جو میرے سامنے ایک پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے کرم کیا ہے سرزمین کے اوپر، تو میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ کرم رہے گا۔ اور یہ جو محرم الحرام کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ جو ہے کسی طرح سے سپائک ہوگا معاملہ، میرا نہیں خیال کہ انشاءاللہ ہوگا۔ یقیناً امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک ہے، واقعہ کربلا کی باتیں ہیں، کربلا والوں کی باتیں ہیں، ان کی باتیں ہیں جو نفوس قدسیاں ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے جو ہے اس ذکر کے صدقے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین پہ کرم ہی کرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ثروت آپا، اور یعنی کووڈ-19 کا پس منظر تو تھا، لیکن اس پورے ہفتے ہم نے دیکھا کہ ابر کرم بھی بڑا جوش میں برسا ہے، تو اس نے بھی معاملات کو آپ کو لگتا ہے کہ پیچیدگیوں میں، کمپلیکیشنز میں، ان انتظامی امور میں مزید رکاوٹیں حائل کی تھی؟ آپ کا کیا تجربہ رہا پورے اس ایک ہفتے میں؟ انتظامی امور میں تو واقعی مسائل تھے، پرابلمز تھیں، اس لیے کہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب میں جذبوں کی بات کرتی ہوں، عقیدتوں کی بات کرتی ہوں، محبتوں کی بات کرتی ہوں، تو میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ آندھی آئے، طوفان آئے، قیامت آئے، زلزلہ آئے، کچھ بھی آئے، لیکن ذکر کربلا ہمیشہ ہو کر رہتا ہے۔ اور صرف ذکر کربلا نہیں بلکہ 12 ربیع الاول آ جاتی ہے، 10 محرم آ جاتی ہے، ماہ رمضان المبارک، زلزلہ آ گیا تھا 6 رمضان المبارک کو، کیا کسی نے اپنی عبادات کو چھوڑا؟ کیا کسی نے اپنے، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے خلق خدا کے لوگ کام آئے، میں ہیٹ اسٹروک اسی ماہ رمضان المبارک میں آیا، تو میرا یہ خیال ہے کہ جب جذبوں کی بات آتی ہے نا تو یہاں پر ہماری قوم سب سے آگے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے برستی ہوئی برسات میں بھی مجلسیں ہوتے دیکھی ہیں، ہم نے مشکل ترین حالات میں، شدید ترین گرمی میں بھی، شدید ترین سردی میں بھی، لیکن الحمدللہ یہ کربلا والوں کا معجزہ ہے، یہ کربلا والوں کا احسان ہے کہ ذکر کربلا ویسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ جذبہ، یہ عقیدت بھی تو ہمارا ورثہ ہے نا۔ ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔ کربلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے۔ کربلا بنیادی طور پہ ایثار کا نام ہے، کربلا بنیادی طور پہ شجاعت کا نام ہے، کربلا بنیادی طور پہ صبر کا نام ہے، کربلا بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کا نام ہے، اور کربلا اللہ پر توکل کا نام ہے۔ کربلا یوں کہیے کہ وفا کی ایک ایسی عملی تفسیر ہے، ایک ایسی تشریح ہے جس کی مثال کائنات میں کہیں اور ملتی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں جیسا آپ نے ایک جملہ ادا کیا، اور کیا کمال بات ہے کہ ہم تو بلبلا اٹھتے ہیں نا چھوٹی سی باتوں پر، روزگار نہیں ہے ہم چیختے چلاتے ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے ہم پکارنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا اگر مثال کے طور پہ کوئی خواب پورا نہ ہو تو ہم اس کے لیے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ جنید بھائی کہہ لینے دیجیے، رمضان کا روزہ جو اللہ کے لیے رکھتے ہیں، افطار کے وقت ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں روڈ ریج کے واقعات کہ سڑک پہ ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں، مسجد کے باہر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہوا، یہ ہماری مثال ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے ہم واویلے شروع کر دیتے ہیں، معاذ اللہ اللہ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور آئیے ذرا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تو چلے، نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب بدر کے موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے سامنے موجود تھے تو 313 کا لشکر تھا نا، وہاں پر 1000 کا لشکر تھا، وہاں ہتھیار بھی تھے، وہاں تلواریں بھی تھیں، وہاں نیزے بھی تھے، وہاں ڈھالیں بھی تھیں، وہاں سب کچھ تھا۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا اللہ پر توکل کر کے کھڑے ہوئے تھے، اس کے عشق میں مبتلا تھے۔ اب معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے چاہا
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج اتار دی. کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر اپنے نانا جان کا حوالہ دے کر صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو اللہ تعالیٰ کیا فوج کی فوج فرشتوں کی نہ اتار دیتا؟ اتار دیتا. لیکن یہ مثال رہتی دنیا کے لیے تھی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں ایک بشری تقاضوں کے مطابق کھڑا رہوں گا اور اسی انداز سے لڑوں گا جس انداز سے حق کا کام ہے لڑنا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے سب کچھ لٹا دیا لیکن دین اسلام کو زندہ کر دیا. دو راستے تھے آپ کے پاس. ایک راستہ آپ کے پاس رخصت کا تھا, ایک راستہ آپ کے پاس عزیمت کا تھا. دیکھیے امام تھے, عام ہوتے تو وہ رخصت کا راستہ اختیار کر لیتے. چونکہ امام تھے اس لیے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا کر رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ شکوہ نہ لانا, کیونکہ محبت اور عشق کا تقاضا یہی ہے کہ عاشق جب مبتلا عشق میں ہوتا ہے تو اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے اور زبان پہ شکوہ نہیں. یعنی کمپلیٹ سرنڈر کی بات کی جاتی ہے کہ شکوہ نہ ہو, اللہ پہ کمپلیٹ توکل. یعنی ایسی کئی آزمائشیں جو آپ اور میں تو جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے, جب امام علی مقام کے سامنے آئیں تو ایک دفعہ بھی گھبرائے نہیں, اف نہیں کیا, اللہ سے شکوہ نہیں کیا. سرورت آپ کیا کہیں گی اسی بات کی تفسیر؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ عام انسانوں کا ذکر نہیں ہے. اگر ہمارے جیسے عام انسان ہوتے نا تو ہمارے اندر صبر بھی نہ ہوتا, ہمارے اندر بے قراری ہوتی, ہماری طبیعت میں اضطراب ہوتا, پریشانی ہوتی. لیکن یہ اللہ کے چنیدہ ہوا لوگ تھے, یہ خاندان رسالت ہے. شریعت ان کے گھر میں آئی, قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا, دین ان کے گھر میں آیا, احکام ان کے گھر میں آئے. جب سب کچھ ان کے گھر میں آیا تو یہ دین کو سمجھانے کے لیے آئے تھے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ دین کی تشریح کی بلکہ اس دین کو عملی طور پر بچایا. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے, مگر علل اعلان فسق و فجور ہونے لگا. ممبروں پر وہ افراد بیٹھے تھے جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بھی کہلاتے تھے, مگر اس کے باوجود وہ دائرہ حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال, جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز قرار دے رہے تھے. صدر آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیجئے کہ اگر آپ کے بزرگوں کی کوئی چیز ہو, کوئی پراپرٹی ہو, کوئی گھر ہو, کوئی چیز ہو, تو ہمارا دل چاہے گا کہ ہم اس کو حفاظت سے رکھیں, ہم اس کی حفاظت کریں. یہ دین اسلام ہوتا ہے کہ جس کے لیے امام علی مقام نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں پہ پتھر کھائے, اتنے کانٹے بچھائے جاتے تھے کہ نالین مبارک خون سے لبریز ہو جایا کرتے تھے, سر پر کوڑا پھینکا جاتا تھا. 23 برس کی مکمل محنت سے تمام احکام اور تمام شریعت پہنچائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور اتنی جلدی اس مذہب اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جا رہا تھا. ابو الاعلیٰ مودودی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ جب سارے افراد نے بیعت کر لی تھی تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں کی؟ ابو الاعلیٰ مودودی فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ پوچھنے کا ہے کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقی سب نے کیسے بیعت کر لی تھی؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علی مقام آگے بڑھے, اپنے نانا کی تمام قربانیاں ہیں, اپنے بابا کی قربانیاں ہیں, اپنی والدہ کی پوری زندگی ان کے سامنے ہے, اور ان تمام تر وراثتوں کے امین بن کر آپ مقتل کربلا میں پہنچے اور دین اسلام کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے, قرآن و شریعت کو بچانے کے لیے آپ نے وہ عظیم قربانیاں دے دیں. جتنا بڑا کام ہوا کرتا ہے اتنی ہی عظیم ذمہ داری ہوا کرتی ہے. اگر میرے اوپر ایک دن کی ذمہ داری ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے کام کروں گی, ایک مہینے کی ذمہ داری ہو تو میں اور زیادہ دیر کام کروں گی, 6 مہینے کی, 1 سال کی ذمہ داری ہو تو میں اس کی ذمہ داری کا تعین بڑھتا چلا جائے گا, میرا کام اور بڑھتا چلا جائے گا. امام علی مقام کو قیامت تک کے واسطے دین اسلام کو بچانا تھا, شریعت کو بچانا تھا. آپ مجھے بتائیے کہ کیا چھوٹی سی ذمہ داری اگر ہو تو چھوٹے سے کام کے ذریعے اس ذمہ داری کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ امام علی مقام اپنا علی اکبر نہ دیتے تو کیا کرتے؟ امام علی مقام عباس نہ دیتے تو کیا کرتے؟ امام علی مقام بہنوں کی چادریں نہ دیتے تو کیا کرتے؟ امام علی مقام سکینہ کے گوہر نہ دیتے تو کیا کرتے؟ امام علی مقام اپنا سر نہ دیتے تو کیا کرتے؟ حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا اور رہتی دنیا تک مذہب اسلام کو بچا لیا. آج لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں نا کہ برائیاں تو آج بھی ہو رہی ہیں, یعنی ساری وہ کھلم کھلا برائیاں جو اس زمانے میں تھی. دیکھیں بات اب یہ آ گئی ہے کہ اب جو برائیاں کرتا ہے وہ اپنے بیہاف پہ کر رہا ہے, اس کو برا کہا جائے گا.
جو بھی برائیاں، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو جس قسم کی برائی میں گرفتار ہے، لیکن امام علی مقام نے ایک حد فاصل کھڑی کر دی، اسلام کے نام پر اب کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا ایک اہم بات ہے کہ پرنسپلز کا سٹانس لینا، یعنی آپ اور میں جو شاید 1400 سال وقتی طور پر کرونولوجیکلی دیکھا جائے تو ہم تو بہت دور ہیں، پچھلے زمانوں میں ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی وہ سبق اسی طرح آیا ہے۔ یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا یہاں پہ جنید بھائی کہ حق اور باطن کا جو فرق ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے سامنے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آ کے اس گفتگو کو چھوڑیں گے کہ جب عقیدت، احترام اور محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے صحیح ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اس طرح لے کر نہیں آتے اس سبق کو جیسے اس کا حق ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سے وہ سمے سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہیں، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا محرم الحرام اسپیشل۔ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں جنید بھائی اور ثروت آپا۔ گفتگو ہم یہ کر رہے تھے کہ عقیدتوں کے، محبتوں کے نذرانے ہم دیتے ہیں، دعوے دار بنتے ہیں، لیکن اس سبق کو اپنی زندگی میں ہم اتنی بڑی جگہ نہیں دے پاتے، یعنی تھوڑے دن جوش و ولولہ رہتا ہے، پھر وہی دنیاوی کام ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ثروت آپا، مجالس آپ پڑھتی ہیں، ہسٹری کی بات اور یعنی جو پورا واقعہ تھا ہر سال ہم اس کو ریوزٹ کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب بھی اس کی طرف پلٹ کر واپس جاتے کوئی نئی اس کے بارے میں ہمیں جدت ہمارے اپنے لیے اس سے آشکار ہوتی ہے۔ اس سال جب آپ بات کر رہی ہیں اور خاص طور پہ یہ پینڈیمک آیا، پوری دنیا تھم کر رہ گئی، ہمیں دکھایا گیا کہ یہ مادی دنیا اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی ایک لمحے بھر کا کھیل ہے اور سب کچھ رک جاتا ہے، کیا تب بھی لوگوں کے دلوں میں یہ احساس اجاگر ہوا
ہوا ہے کہ یہ دین ہی ہے, یہ جو سبق ہی ہے جو دیا گیا ہے جو ہمارا آسرا بنے گا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی کربلا میں ایک زندگی ہے, ایک تابندگی ہے, ایک پائندگی ہے. پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو امام علی مقام نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنا گھر لٹا دیا. پروردگار عالم نے ان کے ذکر کو زندہ و جاوید کر دیا. 1400 برس سے ادیبوں کے الفاظ ختم ہو گئے, خطیبوں کے الفاظ تمام ہو گئے, لکھنے والوں کے قلم نے روشنائی ختم کر دی, مگر واقعی کربلا کی جو تفصیلات تھیں وہ تمام نہ ہو سکیں. میں الحمدللہ اس سال 2 عشرے پڑھ رہی ہوں, عشرہ یعنی پوری 10 مجالس پڑھ رہی ہوں. تو دونوں مقامات پر میں نے جو اپنے موضوعات رکھے, ایک مقام پر علم معصومین اور ایک مقام پر ہے معرفت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اچھا, میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک نیا جذبہ نظر آ رہا ہے, ایک نیا ولولہ, کیونکہ ایسا محسوس کیا ہو رہا تھا کہ جیسے نئی زندگی ملی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ان مقامات پر اس نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ نہیں کر پاتے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ نفس بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ نفس ہمیں بار بار اکساتا بھی رہتا ہے, بہکاتا بھی رہتا ہے. لیکن واقعی کربلا کی حیثیت ہمارے نزدیک ایک ریفریشر کورس کی ہے, جسے ہم کبھی کبھار بھولنے لگتے ہیں نا. جیسے کوئی یونیورسٹی کالجز میں پڑھتا ہے تو اسے ایک ریفریشر کورس کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم جب 10 مہینے میں باتوں کو بھولنے لگتے ہیں تو یہ 2 مہینے 8 دن ہمارے پاس آ جاتے ہیں, ہم دوبارہ سے ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں دہراتے ہیں, ہمیں وہ باتیں یاد آتی ہیں. جناب زینب کبریٰ کا کردار یہ تھا, امام علی مقام کا کردار یہ تھا, حضرت عباس کی اپنے بھائی سے وفا یہ تھی, سکینہ امام علی مقام کے جو چھوٹے چھوٹے بچے خیام حسینی میں تھے وہ بھی اس قدر استقامت میں آگے تھے کہ ان میں سے کسی نے بھی فوج یزید سے پانی نہیں مانگا, پیاسے رہے مگر اس کے باوجود. تو یہ جو دن ہمارے پاس آ گئے یہ یاد دہانی کے دن ہیں. اچھا, یاد دہانی کے ساتھ ساتھ سروت آپا جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ موقع اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں سال 2020 میں, جہاں لوگوں نے مختلف قسم کی مشکلیں سہی ہیں, یعنی یہی نہیں کہ صرف راحت اور عشرت ختم ہوئی. جنید بھائی, کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جیسے امام حسین کا ہی قول ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر میں کھڑے ہو گئے قربانی اتنی بڑی دینے پڑے گی. تو ہمارے ارد گرد جو رواج تھا, جس طرح کا ہم ٹریڈ کر رہے تھے, جن ملکوں کا غلبہ تھا, جس سسٹم کو ہم مانتے تھے, اس میں بھی تو ظلم کا عنصر اتنا ہی تھا. دیکھیں بات وہی, وہ جو آپ پہلے جو سوال تھا اسی سے ریلیونٹ کر کے اس بات کو تھوڑا سا اور جوڑ کے آگے بڑھاتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں بھول کر اللہ کی کتاب, ہوتے نہیں ہیں چشمہ زمزم سے فیضیاب, مغرب کے میکدوں کی چڑھائے ہوئے شراب, اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب کہ سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیز بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے خانوادے کے یعنی خون اسلام کی عمارت میں پیوست کر کے پیغام رہتی دنیا تک یہ دے دیا کہ باطل کو کبھی تسلیم نہ کرنا, جھوٹ کو کبھی تسلیم نہ کرنا, مکر و فریب کو کبھی تسلیم نہ کرنا, حرام کو کبھی تسلیم نہ کرنا, اس نظام کو تسلیم نہ کرنا کہ جس کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ مفاہمت کا چولا پہن کر مفادات کی سیاست کی جاتی ہو. آپ نے بنیادی طور پر مفادات کی سیاست کی جو دیوار تھی اس پر ایک ایسی ضرب ماری کہ اس کو رہتی دنیا تک آپ نے زمین بوس کر دیا. آج سب سے بڑا پرابلم ہمارا کیا ہے کہ ہم ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کرتے ہیں لیکن فکر حسین ہمارے یہاں نظر نہیں آتی, معذرت کے ساتھ بہت کم نظر آتی ہے, خال خال نظر آتی ہے. لیکن مجموعی طور پہ من حیث القوم اگر آپ دیکھیں, من حیث الامہ دیکھیں تو یقین مانیے ہم ایک کانٹینٹ بیس سوسائٹی بن چکے ہیں. مجھے معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کرنے دیں کہ عشرہ آتا ہے, عشرہ ہم پڑھتے ہیں, عشرہ سنتے ہیں, عشرے کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رفقا کے تذکرے ہوتے ہیں, چینلز پہ ہیڈ لائنز لگتی ہیں, لیڈرز کھڑے ہوتے ہیں, اپنے خطبات دیتے ہیں, اپنے بیانات دیتے ہیں, اور دوسرے دن سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے. یہ فکر 10 دنوں کی فکر نہیں ہے, یہ فکر رہتی دنیا تک کی فکر ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بنیادی طور پہ جو اسلام کی عمارت میں شامل ہوا ہے, یہ بنیادی طور پہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ یاد رکھو اس فکر پہ چلو گے تو فلاح پا جاؤ گے. آج آپ دیکھ لیجئے, جھوٹ ہم بولتے ہیں, کرپشن ہم کرتے ہیں, دھوکہ دہی ہم کرتے ہیں, حلال حرام کے پیمانے ہم نے ختم کر دیے ہیں, اپنے آپ کو من حیث القوم نقصان پہنچاتے ہیں, من حیث الامہ نقصان پہنچاتے ہیں. عالم یہ ہے کہ امت جو ہے تقسیم در تقسیم کے مراحل سے اس حد تک گزر چکی ہے کہ اب اگر آپ امت کی بات کھڑے ہو کے کسی ملک کے سامنے, میں نام نہیں لینا چاہتا, کر لیں تو وہ شٹ اپ کال دے دیتے ہیں کہ ہم سے امت کی بات نہ کریں, یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی, اب آگے کی بات کریں, معیشت کی بات کریں, اپنے مفادات کی بات کریں, اپنے ملک کی بات کریں. امام کسی مسلک کے نہیں تھے, امام کسی ملک کے نہیں تھے, امام کسی قوم کے نہیں تھے, بلکہ امام تو ہر قوم کے ہیں, ہر مسلک کے ہیں, ہر ملک کے ہیں اور رہتی دنیا تک کے ہیں. تو بات یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھیں, ایک شہید ہوتا ہے نا سدرہ,
اس کی شہادت کے بعد اس کے چرچے ہوتے ہیں, اس کی عزت, اس کی شہرت, اس کی باتیں ہوتی ہیں اس کی شہادت کے بعد. امام وہ ہیں کہ آپ کے شہادت سے پہلے آپ کی شہادت کے چرچے شروع ہو گئے تھے, اور پتہ تھا لوگوں تو کہ واقعہ کربلا میں ہونا کیا ہے بنیادی طور پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہیں. آج صرف ایک جملہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں صاحب, کہ جو لوگ بیٹھ کے اس وقت پوری دنیا میں ہمیں دیکھ رہے اور سن رہے ہیں, اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں, ان کے رفقا کے غم میں مبتلا ہیں, غم ضرور منائیں, روئیں ان کی یاد میں, لیکن یاد رکھیے کہ فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج آپ کو پکار کے کہہ رہی ہے کہ جس طرح سے امام علی مقام طاغوت, اس وقت کا جو سب سے بڑا طاغوت تھا وہ یزید تھا, کھڑے ہو گئے تھے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے طاغوتی قوتوں کے آگے مکمل طور پہ اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, ہم ان کے آگے سجدے کر رہے ہیں, ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں. خدا کا واسطہ اگر امام کے نام لیوا ہیں تو اپنے سروں کو اٹھائیں اور اپنے آپ کو دنیا میں سربلند کریں, ورنہ اگر بروز محشر امام نے صرف یہ سوال کر لیا کہ ہم نے تو شہادت سربلندی کے لیے دی تھی اور میرا سر تو ہمیشہ بلند رہا, آپ نے اپنے سروں کا کیا کیا, تبھی تو کہا جاتا ہے جنید بھائی کہ انسانیت کے بیدار ہونے کا سب کو انتظار ہے. بالکل ایسا, تبھی تو پکاریں گے, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. سربت آپا, آپ سے بھی کچھ جملے جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کی کلوزنگ کی طرف بڑھیں گے. بڑا اہم ہے ان باتوں کو یاد رکھنا, لیکن آج جس طرح کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں, دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہوگا جہاں پہ مسلمانوں کی آہ و بکا کی آپ کو آوازیں سنائی نہیں دیتی, جہاں ان پہ مظالم نہیں ڈھائے جاتے. کیا سیکھ سکتے ہیں, کیا پیغام وہ لے کے جائیں, کیونکہ بہت ساری کرب اور صعوبتیں وہ اس وقت برداشت کر رہے ہیں. بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن, اندھیرا خود پریشاں ہے, بجھا کیا تھا جلا کیا ہے. شب عاشور ہمیں جو سب سے بڑا کردار ہمیں کربلا کی تاریخ میں ملتا ہے کہ امام علی مقام نے ایک دیے کو بجھا کر لوگوں کو پورا اختیار دیا تھا کہ آنے والوں کے لیے راستے بند ہیں, جانے والوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں, مگر اصحاب حسین نے زندگی پر موت کو ترجیح دی اور بھوک اور پیاس کو آسائشات پہ ترجیح دی. اور حر جیسا جو کہ کمانڈر تھا, کمانڈر ان چیف تھا, اپنے لشکر کا سپہ سالار تھا, اس نے تمام مراد کو, تمام آسائشات کو چھوڑا اور ہاتھوں کو باندھ کر امام علی مقام کی خدمت میں پہنچ گیا اور امام علی مقام پر اپنی جان کو قربان کر دی. آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ آگے بڑھیں, خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری کو ادا کریں, اور سب سے بڑھ کر حق کے واسطے اپنی زبان کو کھولیں, اور حق کے واسطے, حق گوئی کے واسطے اپنی زبان کو کھولیں, اس لیے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. سبحان اللہ. اینڈ آئی تھنک دس از اے پرفیکٹ جنکچر. بہت بہت شکریہ سربت آپا, جنید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے, لیکن یہ تو ذکر ایسا ہے کہ جتنا بھی وقت ہمارے پاس ہو ایسا لگے گا کہ کم تھا. ہم ایک دفعہ پھر آپ سب سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ جو SOPs ہیں, جو احتیاطی تدابیر حکومت کی طرف سے بھی اور تمام منتظمین کی طرف سے آپ کو بتائی جا رہی ہے, ان کو ضرور فالو کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جلد پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.